بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی فصل کے اندر نصوص کے متعلقات بیان کیے جائیں گے۔ نصوص کے متعلقات چار ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ ٹھیک ہے، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ آج کے سبق میں آپ پہلے دو پڑھیں گے، عبارت النص اور اشارت النص۔ عبارت النص کہتے ہیں ما سیق الکلام، جس چیز کے لیے کلام چلایا گیا ہے وہ عبارت النص ہے، وہ عبارت النص۔ اور اشارت النص ما ثبت بنظم النص، نص کی عبارت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اشارت النص۔ جس چیز کو بیان کرنے کے لیے کلام لایا گیا وہ ہے عبارت النص، اور اس جملے سے مزید جو ثابت ہو رہا ہے وہ اشارت النص ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے مستحق کون ہیں۔ مال غنیمت کے مستحق کون ہیں؟ وہ مہاجر فقراء جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ مہاجر فقیر تھے نا، جنہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب چلایا یہ کلام کیوں گیا ہے؟ تاکہ مال غنیمت کے مستحقین کے بارے میں بتایا جائے کہ غنیمت کے مال کا استحقاق مہاجر فقراء کے لیے، یہ عبارت النص ہے۔ اب اشارت النص سے ان کا فقیر ہونا ثابت ہو رہا۔ اشارت النص سے کیا ثابت ہو رہا؟ ایک مسلمان کا مال لیا قبضے میں کافر نے، مسلمان چھوڑ کے چلا گیا، مسلمان نے شفٹ کر لیا، اب ان کا مال کافروں کے پاس ہے، تو ثابت کیا ہو رہا ہے کہ کافروں کا جو استیلا ہے، غلبہ ہے، کافروں کے استیلا سے مل کے ثابت ہے۔ کافر ان کے مال کے مالک بنے تبھی تو ان کو فقراء کہا نا۔ کافر ان کے مال کے مالک بنے تبھی تو ان کو فقراء کا۔ تو ثابت کیا ہو رہا ہے کہ یہ فقیر ہو گئے ہیں اور ان کے مال پر غلبہ کر کے کافر ان کے مال کے مالک ہو گئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب اسی سے سارے حکم آگے مستنبط ہوں۔ مثلا اگر کافر مسلمان کے مال پر غلبہ پا کے دارالحرب میں لے جائے، مکہ دارالحرب تھا نا، جنگ کا گھر تھا، مسلمانوں نے علاقہ فتح نہیں کیا تھا، کافر مسلمان کے مال کو چھین لے، دارالحرب میں لے جائے، اب مسلمان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے مال، اب اس مال کا مالک کون ہے؟ کافر ہے۔ اب کافر وہ مال کسی کو اگر بیچ دیتا ہے تو تاجر اسے چاہے ہبہ کر دے، آگے بیچ دے، تمام تصرفات اس کے لیے جائز ہے۔ اب وہ دارالحرب میں ہی تھا وہ بندہ اور مسلمان کا مال، تو مسلمانوں نے علاقے پر حملہ کیا، علاقے کو فتح کر لیا، اب وہی مال غنیمت میں آ گیا، تو اب وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ یہ میرا مال تھا تو کافر نے قبضہ کیا تو مجھے واپس کیا جائے، وہ اب یہ، بلکہ وہ مال غنیمت کے طور پہ آیا۔ اب مال غنیمت جس طرح تقسیم ہوتا ہے، یعنی کہ سب میں مشترکہ طور پر تقسیم ہوگا تو اس کو جتنا حصہ ملے گا وہ لے سکتا ہے، کیونکہ کافر کا جو استیلاء ہے اس سے مومن کی ملک ختم ہو جاتی ہے اور کافر کی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو اللہ نے کھانا پینا حلال کر دیا اور جماع کرنا، اللہ نے کھانا پینا۔ اب عبارت النص کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جماع بھی حلال ہے اور کھانا پینا بھی حلال ہے۔ مثلا روزہ شروع ہو رہا ہے 4:55 4:55 تو رات جماع حلال ہے، مانا کیا ہے کہ 4:55 تک جماع، 4:55 تک حلال ہے، یعنی کہ جو حلت ہے، جو حلت کے وقت میں اور روزے کے وقت کے درمیان کوئی فاصلہ جب آخری لمحے تک جماع کیا ہے؟ اللہ نے جو، یعنی کہ یہاں پہ عبارت النص کیا ہے کہ روزوں کی راتوں کو جماع بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے اور پینا بھی، یہ عبارت النص عبارت النص کلام چلایا کیوں گیا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ رمضان کی راتوں میں کھاؤ بھی
پی او بھی اور بیویوں سے صحبت بھی، کیونکہ پہلے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت جائز نہیں تھی، قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ یہ آیت لا کے اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ اب اشارت اللہ سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جنابت روزے کی منافی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب آخری لمحے تک جب آخری لمحے تک مباشرت حلال ہے، آخری لمحے تک کیا ہے، اور آخری لمحے کے بعد فوراً ہی روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو دونوں میں وقفہ تو ظاہر سی بات جس نے آخری لمحے میں مباشرت کی اس کا جب روزہ سٹارٹ ہوا وہ تو جنبی ہی ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ اشارت اللہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جنابت روزے کے یعنی کہ آدمی جنبی تھا، اب اگر وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہاتا ہوں، میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا، سحری نہیں کر سکتا، وہ سحری کھائے اور اس کے بعد روزہ رکھ کے بند کر کے غسل کر دے۔ یہ اشارت النص سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اشارت النص سے بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ جب وہ غسل کرے گا کلی بھی کرے گا، مدمدہ اور استنشاق بھی ہوگا، مدمدہ اور استنشاق یہ بھی روزے کے منافی نہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ تیسرا یہ نکلا کہ اگر بعض علاقوں میں پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، اگر کوئی نمکین پانی سے کلی کرے تو منہ میں ذائقہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس کا کلی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ غسل کرنا ہے تو کلی کرنا بھی جائز ہے، روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کھانا چکھ لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح نمکین پانی جب کلی کرتا ہے تو زبان پر ذائقہ آ جاتا ہے، چکھ لیتا ہے۔ اسی طرح روزے کی جب حالت ہوگی تو اس صورت میں بھی اگر کوئی کھانا چکھ لیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح مسئلہ ہے احتلام کا، کیا ہے؟ احتجام کا اور ادہان کا۔ احتلام پتہ سب کو کیا ہوتا ہے، انسان سویا ہو شہوت کی حالت میں منی نکل جائے انسان کی تو احتلام ہے۔ احتجام کہتے ہیں پسنے لگوانا، سنگھی لگوانا، پسنے لگواتے ہیں۔ ادہان کہتے ہیں تیل ڈالنا، بالوں میں تیل لگانا، مالش کرنا، جسم کی مساج کرنا۔ اب ظاہر سی بات جب آپ تیل دیتے ہیں تو آپ کی جسم کے اندر تیل جذب ہوتا ہے، تیل جسم کے اندر جذب ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کتاب اس سے معلوم ہوا کہ احتلام، احتجام اور ادہان کا حکم، یعنی کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی محترم ہو جائے، کوئی پسنے لگوا لے، کوئی تیل لگوا لے، مالش کرائے، مساج کرائے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ قرآن میں روزے کا معنی بیان ہوا امساک، رکنا، اور وہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے: کھانا پینا اور جمع۔ کھانا پینا کھانا پینا جو آدمی کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا اس کا روزہ پورا ہے، اس کا روزہ پورا ہے۔ جو آدمی نے، جس آدمی نے روزہ رکھ کر سویا، احتلام ہو گیا، پسنے لگوا لیے، تیل لگا لیا، تو اس کا یہ عمل جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے ایک مسئلہ اور ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں۔ رمضان کے روزے کے لیے رات کو نیت کرنا صبح طلوع صادق کے بعد بھی رمضان کے روزے کی نیت، زوال سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، جبکہ بعض روزے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رات کو پہلے تعین کرنا پڑتا ہے، رات کو نیت کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ سحری جس ٹائم آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، جس ٹائم روزے، یعنی کہ روزے کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، اس ٹائم نیت کرنا ضروری ہوتی ہے بعض روزوں کے لیے۔ سمجھ آئی؟ ویسے نیت ہوتی ہے وقت سے پہلے، نیت آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ تو جب روزے کا ٹائم، یعنی کہ روزہ شروع ہو رہتا ہے، نیت اس سے پہلے ہونی چاہیے بعد میں ہونی چاہیے؟ تو نیت سارے بعد میں کیوں کرتے ہیں؟ حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، آگے شروع ہو رہتا ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ رمضان کے روزے کے اندر نیت کا پہلے ہونا ضروری نہیں، بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور مثلا رمضان کے اگر دن چل رہے ہیں، رمضان کے روزوں میں اگر کوئی نیت کر لے
کسی نفلی روزے کی یا واجب منت کے روزے کی نیت کر لے تو رمضان کا ہی روزہ ہوگا، اور کوئی روزہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح اگر آدمی نفل روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ نفل روزے کے لیے رات کو نیت کرتے ہیں یا واجب منت کے روزے کے لیے؟ منت کے روزے کے لیے کرتے ہیں نا، ہاں منت کا روزہ ہے تو اس کے لیے رات کو نیت کرنا، اس کے لیے تعیین ضروری ہے، رمضان کے روزے کے لیے تعیین ضروری نہیں۔ ترجمہ دے فصل فی متعلقات النصوص، یہ فصل متعلقات نصوص کے متعلقات کے بارے میں ہے۔ نانی ہماری مراد عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص۔ فاما عبارت النص، عبارت النص وہ ہے ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے کلام چلایا گیا، و ارید به قصدا، اور اسی کا ارادہ کیا گیا۔ واما اشارت النص، اور اشارت النص فہیا، پس وہ ہے ما ثبت بنظم النص، جو نص کے الفاظ سے ثابت ہو، من غیر زیادتی کے بغیر، یعنی کہ اشارت النص کو سمجھنے کے لیے زیادتی نہ کرنی پڑے۔ وہو غیر ظاہر من کل وجہ، اور یہ من کل وجہ ظاہر نہیں ہوتا، اشارہ ہوتا ہے، اور نہ کلام اس کے لیے چلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا فرمان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، آیت یہ چلائی گئی ہے غنیمت کا استحقاق بیان کرنے کے لیے، فصار نصا فی ذالک، تو اس بارے میں یہ نص ہے۔ وقد ثبت فقرهم بنظم النص، اور مہاجرین کا فقیر ہونا یہ نص کے الفاظ سے ثابت ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ ان استیلاء الکافری، کے کافر کا غلبہ، علی مال المسلمی، مسلم کے مال پر، سبب لثبوت الملک للکافری، یہ سبب ہے اس بات کا کہ کافر کے لیے ملک ثابت ہو گئی ہے۔ اذ لو کانت الاموال باقیہ، کیونکہ اگر اموال مسلمانوں کی ملک پر باقی ہوتے تو لا یثبت فقرهم، مسلمانوں کا فقیر ہونا تو ثابت نہ ہوتا۔ ویخرج منہ الحکم، اور اس سے حکم نکلے گا فی مسئلۃ الاستیلاء، استیلاء کے مسئلے میں، وحکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء، اور ملک کا ثابت ہونا تاجر کے لیے خریدنے کے ساتھ، یعنی کہ تاجر اب کافر سے خریدتا ہے تو اس کی ملک ثابت ہو جائے گی، اور بیع کے تمام تصرفات، ہبا عطا، یعنی کہ اگر غلام لونڈی ہے تو اس کو آزاد کرنا، کسی نے خریدا تو اب جو کام ایک بائع مشتری کرتا ہے، چیز لے کر خرید کر آگے بیچتا ہے، آزاد کرتا ہے، وہ سب کام اب اس مسلمان کے مال سے کیے جا سکتے ہیں جس پر کافر نے کیا کیا؟ غلبہ کیا۔ کافر نے غلبہ کر کے آگے بیچ دیا، اب جو خریدنے والا ہے وہ جو چاہے مال سے کر سکتا ہے۔ وحکم ثبوت الاستغنام، اور غنیمت کے ثابت ہونے کا حکم، اور غازی کے لیے ملک کا ثابت ہونے کا حکم، اور مالک کا عاجز آ جانا، ان انتزاعہ من یدہ، اس کے ہاتھ سے لینے سے۔ کیا معنی؟ کہ اگر ثبوت الاستغنام کا معنی کیا کہ وہ مال جس پر کافر نے قبضہ کیا، مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا، وہ مال غنیمت کے طور پہ آ گیا، اب وہ پرانا مالک یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا مال ہے مجھے دو، بلکہ اب استغنام ثابت ہو چکا ہے، وہ سارا مال غنیمت بن چکا ہے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا۔ وثبوت الملک للغازی، اور غازی کے لیے ملک ثابت ہونا، مانا کیا کہ جو جنگ کے اندر گیا، لڑا، واپس آیا، مال غنیمت لے کر آئے، تو اس کو جو مال دیا جائے گا اس کی اتنی ہی ملک ثابت ہوگی۔ اور آگے کیا ہے؟ مالک عاجز آ گیا اس کے ہاتھ سے اپنا مال لینے سے، یعنی کہ جو اصل مالک تھا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا مال تو مجھے دو نا، یہ تو میرا ہی تھا، کافر نے قبضہ کر رکھا تھا، نہیں، کافر کے قبضے سے مسلمان، کافر نے قبضہ کیا، مال دارالحرب میں لے گیا، دارالحرب میں لے گیا، دارالحرب میں لے گیا، اب مسلمان کی ملک میں وہ مال نہیں رہتا۔ یعنی کہ اگر امریکہ کے اندر کوئی مسلمان پراپرٹی خریدے، دارالحرب ہے وہ، کیا ہے؟ دارالحرب ہے، کیسے دارالحرب ہی ہوگا؟ فتح مسلمانوں کا علاقہ تو نہیں نا، تو ادھر اگر کوئی مسلمان جائیداد خریدے، کافر قبضہ کر لے، تو پھر مسلمان مالک تو نہیں رہتا نا۔ کوئی بھی کنٹری جہاں آدمی ٹیکس دے کے رہتا ہے، ٹیکس دینا پڑے تو دارالحرب ہے۔ مسلمان کو کسی بھی جگہ پہ رہنے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا دارالحرب نہیں، دارالحرب وہ ہوتا ہے جہاں پر جان کی امان نہ ہو۔ مسلمان ٹیکس دیتا ہے تو اس کو اس کی جان کی امان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خیر یہ مسئلہ تحقیق والا، پھر اس پہ ڈسکس کریں گے۔
اور اسی طرح اللہ کا فرمان حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو، کیا رفس حلال کیا گیا، جماع حلال کیا گیا۔ اللہ کا فرمان ثم اتموا الصیام الی اللیل تک فالامساک فی اول الصبح، پس صبح کے پہلے وقت میں رکنا، یعنی کہ روزے کا نام ہے نا رکنا، یتحقق مع الجنابۃ، یہ تو جنابت کے ساتھ ہی متحقق ہوگا نا، لأن من ضرورت حل المباشرۃ الی الصبح، کیونکہ مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت صبح تک، اور اس کا معنی کیا کہ یکون الجزء الاول من النہار مع وجود الجنابہ، دن کی جو پہلی جز ہے وہ جنابت کے ساتھ پائی جائے، اور والامساک فی ذلک الجزء، اور اس جز میں رکنا یہ روزہ ہے، یہ وہ روزہ ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا پورا کرنے کے لیے۔ تو اشارہ کیا ہے، ان الجنابۃ، کہ جنابت لا تنافی الصوم، یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ ہاں روزے کی حالت میں کوئی مباشرت کرتا ہے تو روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر پہلے آدمی جنبی ہے تو اب روزے کے منافی وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ان من ذاق شیئا بفمہ، جس نے کوئی چیز چکھی اپنے منہ سے، لم، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فإنه لو كان الماء مالحا، کیونکہ اگر پانی نمکین ہو تو یجد طعمه عند المضمضة، تو اس کا ذائقہ تو وہ پائے گا نا کلی کے وقت، لا يفسد به الصوم، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا۔ وعلم منه، اور معلوم ہو گیا اس سے حکم الاحتلام، احتلام کا حکم، والاحتجامی، پسنے لگانے کا حکم، والادہانی، اور تیل لگانے کا، تیل لگانے سے مراد مالش ہے، نارمل تیل سے، تیل جو ہے جسم میں داخل، چمڑی میں داخل، جب آدمی مساج کراتا ہے تو جس تیل اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لأن الکتاب، کیونکہ کتاب نے نام رکھا ہے روزے کا امساک، کیا وہ امساک جو لازم ہے انتہا کے واسطہ کو تین اشیاء سے، تین مذکورہ چیزوں سے، یعنی کہ قرآن میں جو روزے کا نام امساک رکھا ہے وہ تین چیزوں سے رکنے کا نام رکھا ہے، اور تین چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا پینا اور جماع، فی اول الصبح، وہ تین چیزیں صبح کے اول سے رکنے کا حکم ہے۔ تو علماء معلوم ہو گیا اس سے کہ رکن الصوم، کہ روزے کا جو رکن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے عن الاشیاء الثلاثۃ، تین چیزوں سے باز رہنے کے ساتھ۔ روزے کا جو رکن ہے وہ کب پورا ہوتا ہے؟ جب آدمی تین چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا پینا اور جماع، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا تو روزہ اس کا پورا ہو گیا۔ قال هذا يخرج الحكم، اور اس پر مسئلہ نکالا جائے گا فی مسئلۃ التبییت، فإن قصد الاتیان، مسئلہ تبییت، مسئلہ تبییت سے مراد رات کو نیت کرنے کا مسئلہ، فإن قصد الاتیان بالمأمور به، کیونکہ وہ کام جس کا آدمی کو حکم دیا جائے اس کو کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، انما یلزمہ عند توجہ الامر، اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کی توجہ اس کام کی طرف ہو جائے، والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، اور یہاں پر جو بات ہے یعنی کہ توجہ جو ہے آدمی کی وہ کب ہوگی؟ وہ جزء اول کے بعد ہوگی نا، جزء اول صبح، کیونکہ رات کو جب مباشرت کا وقت ختم ہو رہا ہے، ساتھ ہی روزے کا وقت، امساک کا وقت شروع، درمیان میں کوئی فصل، تو آدمی متوجہ تبھی ہوگا نا جب وقت، مثلا آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، آدمی نماز کی نیت کرتا ہے تو وقت کے اندر ہی نماز کی نیت کرتا ہے نا، وقت کے یہ تو نہیں ہوتا کہ ظہر کے ٹائم میں عصر کی نیت کر لیں، عصر کے ٹائم میں ہی عصر کی وہ نیت کرے گا۔ اسی طرح جب روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے تبھی تو اس امر کی طرف متوجہ ہوگا، تبھی تو وہ امر کی طرف، تبھی تو وہ، اسی لیے جناب کہتے ہیں شہری کا وقت ختم ہو گیا ہم نیت کر لیں، سمجھ آئی؟ تو ٹھیک ہے، لقولہ تعالی، اللہ کا اس فرمان کی وجہ سے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ مانا کیا ثابت ہوا کہ روزے کی جو نیت ہے وہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ طلوع صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ لے جناب یہ تھے مختصر سے مسائل۔